بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک اسکول میں ایک استاد صاحب پڑھایا کرتے تھے۔ استاد صاحب طبیعتاً ذرا سخت تھے اور طلبہ کی غلطیوں پر انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرتے اور کبھی نوبت مار کٹائی تک بھی جا پہنچتی۔ اس کے علاوہ استاد صاحب کی ایک عادت اور تھی جس سے طلبہ سخت پریشان تھے، اور وہ یہ کہ وہ کبھی بھی چھٹی نہیں کرتے تھے۔ سالوں سال سے وہ روز اسکول آتے اور اپنے ٹائم پر کلاس لیتے، تو ایک مرتبہ طلبہ نے فیصلہ کیا کہ وہ استاد صاحب کو چھٹی کرنے پر مجبور کر دیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے منصوبہ بندی شروع کر دی۔ اگلے روز استاد صاحب ایک دم چست اور حشاش بشاش اسکول پہنچ گئے، لیکن دروازے پر موجود 3-4 طلبہ نے انہیں روک لیا اور سلام کے بعد کہا، سر ہم پچھلے ہفتے سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن آج تو بے حد کمزوری دکھائی دے رہی ہے، حتیٰ کہ آپ کی آنکھوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید آپ کو یرقان ہو گیا ہے۔ استاد صاحب نے ان کی باتوں پر توجہ نہ دی اور آگے بڑھ گئے۔ ذرا آگے گئے تو پھر 3-4 طلبہ نے روک لیا اور بعد السلام بولے، سر آپ کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ آپ تو نہایت ہی کمزور اور آپ کی آنکھیں پیلی ہو رہی ہیں، لگتا ہے آپ کو یرقان ہو رہا ہے، آپ کو جلد از جلد کسی ماہر طبیب سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اس بار استاد صاحب کو ذرا دھچکا سا لگا، لیکن وہ پھر بھی ان طلبہ کو جھڑک کر آگے بڑھ گئے، مگر اب وہ خود سے سوچنے لگے کہ کیا واقعی ان کی طبیعت ناساز ہے؟ تو انہیں ایسا محسوس ہوا کہ ہاں جیسے طبیعت بوجھل سی ہو رہی ہے۔ بہرحال وہ کلاس میں داخل ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد کلاس میں موجود ایک طالب علم نے استاد صاحب کو ان کی بیماری کی نشاندہی کرنا شروع کر دی اور ان کی آنکھیں پیلی ہونے کی خطرناک خبر انہیں سنانے لگے۔ اب کیا تھا، استاد صاحب کے تو ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، سر میں درد ہونے لگا، اور پھر وہی ہوا جو ایک شاعر نے اپنے شعر میں بتایا ہے کہ افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا۔ استاد صاحب فوراً ہی کلاس سے نکل گئے اور 2 ہفتے کی چھٹی کی درخواست جمع کروا کر روانہ ہو گئے۔ تو دیکھا ساتھیوں، کس طرح ان طلبہ نے استاد کے دماغ میں ایک جھوٹے اور منفی خیال کو جنم دیا اور پھر بار بار مختلف ہیلوں سے ان تک خیال پہنچایا، جس کے نتیجے میں وہ واقعی اس خیال کے اسیر ہو گئے۔ تو اس کہانی سے ہمیں 2 سبق ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے ذہن میں اس حوالے سے مثبت خیالات کو جنم دیں۔ آپ کے خیالات اور آپ کی نیت جس قدر مثبت ہوگی، اتنی ہی جلدی آپ اس مقصد تک رسائی حاصل کر پائیں گے۔ لیکن اگر آپ شروع میں ہی منفی خیالات کو جنم دیں گے تو پھر آپ کی راہ میں وہی چیزیں حائل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس کہانی کا دوسرا سبق یہ ہے کہ کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس راہ میں بار بار کوشش بھی کرنا ضروری ہے، کہ جس طرح ان بچوں نے بار بار مختلف جگہوں پر استاد صاحب کو روک کر ان کی بیماری کا یقین دلایا، اسی طرح ہمیں بھی بار بار محنت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اے رب العزت ہمیں ہمارے مقصد میں کامیاب فرما۔ جب آپ کے ہاتھ بارگاہ خداوندی میں اٹھیں گے تو پھر یقین کیجئے کہ انہیں شرف باریابی نصیب ہوگی۔ آمین۔